جو کام سوئٹزرلینڈ کو کرنا چاہیے تھا وہ آج پاکستان کر رہا ہے۔ اگر آپ ابھی گوگل کریں کہ دنیا کا وہ کون سا ملک ہے جس کی پہچان ہی نیوٹرل ملک کی وجہ سے ہے تو سب سے پہلا نام سوئٹزرلینڈ کا آئے گا، کیونکہ پچھلے 200 سال میں سوئٹزرلینڈ نے ایک بھی وار نہ لڑی ہے اور نہ ہی جنگ میں کسی دوسرے ملک کا ساتھ دیا ہے۔ حالانکہ اس دوران 2 عظیم جنگیں بھی ہوئیں جس میں یورپ کے زیادہ تر ممالک ان جنگوں میں شریک تھے، مگر سوئٹزرلینڈ نے ان جنگوں سے بھی کنارہ کشی اختیار کی۔ پھر امریکہ اور آج کے روس کے درمیان ایک لمبے عرصے کے لیے سرد جنگ بھی ہوئی۔ اس جنگ میں بھی سوئٹزرلینڈ کسی ملک کے گروپ کا حصہ نہیں تھا، یعنی کہ سوئٹزرلینڈ ایک ہی فارمولے پر کام کرتا تھا کہ آپ اپنی لڑائی خود لڑو۔ اسی اسٹریٹجی کا استعمال کر کے سوئٹزرلینڈ نے کاروبار بھی کیا۔ انہوں نے ایسے بینک بنائے جہاں سے دنیا بھر کے لوگ ان بینکوں میں پیسہ جمع کروائیں، کیونکہ سوئس نیشن کسی بھی جنگ کا حصہ نہیں بنتی، اس لیے ان پر اٹیک بھی نہیں ہوگا اور انویسٹرز کا پیسہ محفوظ رہے گا۔ سوئس کی اسی اسٹریٹجی نے ان کو سفارتی طور پر بھی بہت زیادہ فائدہ دیا۔ ان کی دنیا میں ایک الگ پہچان بنی، کیونکہ دنیا کے عالمی اداروں کے ہیڈ کوارٹرز اس ملک میں بنے، جیسا کہ یونائٹڈ نیشن کے 4 ہیڈ کوارٹر میں سے ایک ہیڈ کوارٹر جنیوا میں ہے۔ پھر انسانی ہمدردی کا عالمی ادارہ انٹرنیشنل ریڈ کراس اور ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن یعنی کہ WTO کا مرکز بھی جنیوا میں ہے، جو سوئٹزرلینڈ کا شہر ہے۔ پھر جنیوا نے عالمی تنازعات کو سالو کرنے میں بھی اپنا کردار ادا کیا، جیسا کہ امریکہ اور ایران کی لڑائی میں 2015 میں نیوکلیئر ڈیل بھی جنیوا میں ہوئی۔ سوئٹزرلینڈ نے اپنی نیوٹرلٹی کی اسٹریٹجی کو صرف اپنی ڈپلومیسی تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اس کو اکانومی کا پلر بھی بنایا، اور آج سوئٹزرلینڈ کا شمار دنیا کے 10 امیر پر کیپٹا ملکوں میں آتا ہے، اور ان کی عوام اپنے اس نیوٹرلٹی کے سٹیٹس پر خوش بھی ہے، کیونکہ 95% سوئس پیپل اپنے نیوٹرلٹی کے سٹیٹس کو آج بھی برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان کی، جو ایران اور US کی وار میں سینڈوچ بنا ہوا ہے۔ حالانکہ اس کے لیے ٹریپ تو تیار تھا کہ وہ ایک ملک کا ساتھ دیتا اور دوسرے عرب ملک کے خلاف ہو جاتا، کیونکہ سعودی عربیہ کے ساتھ پاکستان کا ڈیفنس پیکٹ تو موجود تھا، لیکن پاکستان نے ابھی تک اس وار میں اپنے آپ کو سائیڈ لائن رکھنے میں کامیاب رہا ہے۔ اسی وجہ سے تو وہ اس پوزیشن میں تھا کہ وہ ایران اور US کے درمیان سیز فائر کروا پایا۔ خیر، اس سے پہلے بھی پاکستان کے لیے اس طرح کے موقع آ چکے ہیں کہ جب پاکستان کو یہ چوائس کرنا لازمی تھی کہ وہ کسی ایک عرب ملک کا ساتھ دے، مگر پاکستان عرب ممالک کی لڑائیوں میں ابھی تک اپنے آپ کو نیوٹرل رکھنے میں کامیاب رہا ہے، جیسا کہ ایران اور عراق وار میں جب عراق نے ایران پر حملہ کیا تو پاکستان نے اس لڑائی سے بھی اپنے آپ کو دور رکھا۔ لیکن پاکستان کے لیے سب سے مشکل مرحلہ 2015 میں تھا، جب سعودی عربیہ پاکستان میں یمن وار میں ملٹریلی سپورٹ چاہتا تھا۔ اس ٹائم پر بھی پاکستان نے نیوٹرل رہنے کا فیصلہ کیا، اور اسی وجہ سے آج تمام عرب ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہترین ہیں، اور پاکستان کے ان فیصلوں سے عرب ملکوں کو بھی پتہ چل گیا کہ پاکستان ان کی آپس کی کھینچا تانی کا حصہ نہیں بنے گا۔